قربانی دی کیوں جاتی؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبق کیا دیتا ہے یہ دن؟ کیوں قربانی دینی چاہیے؟ اگر تو یہ بات ذہن میں ہے اور پتہ ہے تب تو قربانی جو دی جائے گی وہ قبول بھی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ قربانی ہوتی کیوں ہے، دی کیوں جاتی ہے، اور یہ کس کی یادگار ہے، یہ روایتیں کس نے قائم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کیا چاہتے ہیں، اگر یہ باتیں ذہن میں نہیں ہیں، معلوم نہیں ہیں، پڑھی نہیں گئیں، پڑھائی نہیں گئیں، اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اگر یہ نہیں بتایا تو پھر یہ روایتیں نہیں رہیں گی، یہ رسمیں بن جائیں گی۔ اور اسلام نے تمام فرسودہ رسموں کو توڑا ہے اور ان اعلیٰ روایات کو قائم کیا جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں قربانی کا دن تو بس، اور کئی نالائکوں نے تو اس کا نام بقرعید رکھ دیا۔ عید قرباں جو ہے وہ کبھی بقرعید نہیں بن سکتی، کیونکہ عید قرباں عید الاضحیٰ کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا نبی ہیں، ان کی طرف سے قائم کی گئی اعلیٰ روایتیں، ان کی طرف سے قائم کیا گیا اعلیٰ فلسفہ، ان کی طرف سے دکھائی گئی بے پناہ جرت اور ہمت، ان کی طرف سے کائنات کے سامنے اپنے رب کی محبت میں کیا گیا مظاہرہ، یہ بقرہ عید نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اس کا پیغام ایسا ہے، اس کا فلسفہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اور جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ اور جب بھی محمد رسول اللہ کی امت کے لوگ اس قربانی کے فلسفے کو اپنائیں گے، قربانی کے فلسفے کو سمجھیں گے، قربانی کے فلسفے پر چلتے رہیں گے، قربانی کے لب و لہجے کو سمجھ لیں گے، قربانی کے مقاصد کو سمجھ لیں گے، تو پھر یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہوتی ہیں اور قربانی دینے والے کا جذبہ ایک طرف ہوتا ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ کیا سمجھا بس صرف گوشت کھانے کی عید ہے؟ بہترین بوٹیاں کر کے الگ الگ قسم کے قورمے بنانے کی عید ہے؟ کس نے سمجھایا یہ؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ تمہاری طرف سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون اور گوشت اللہ کے حضور نہیں پہنچتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بلے شاہ نے کہا نا کہ نفس تے چھری پھیر دے نہیں دنبے کیتی جانے ہو۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے اوپر، اپنی ضلالتوں پر، اپنے تکبر پر، اپنی میں پر، اپنی اکڑ پر، اپنی گنڈا گردی پر، اپنی بدماشی پر تو چھری پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتا کہ بکرا بے عیب چاہیے، اگر جانور بے عیب چاہیے، جانور کو خریدنے والا بھی تو بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر بے عیب جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی تو یہ جو حرام کی کمائی سے بکرا خریدنے کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھائی کس نے یہ فلسفہ؟ آئیے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے دوست نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو حکم دے دیا خواب میں کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو ہمارے راستے میں۔
اب ابراہیم علیہ السلام جب نکلے اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو لے کے قربانی کرنے کے لیے بیٹے کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ آسان بات ہے؟ یہ آسان کام ہے؟ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عملی قربانی جو ظاہری طور پر نظر آتی کہ ان کی گردن پر چھری چل جائے گی، صرف وہ عملی قربانی نہیں تھی، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی محبتیں قربان کرنے جا رہے ہیں جو ایک باپ کو ایک بیٹے سے ہوتی ہے۔ اپنی جان کا ٹکڑا قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ ماں اپنے ایک جگر کو بھیج رہی ہے جس کو ایک سوئی بھی چبھ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے دنیا کے لوگوں کو دکھایا کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب جس نے ہمیں پالا پوسا، وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، جس کے حکم سے ہم چلتے ہیں، جو ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، اگر وہ ہم سے ہماری سب سے محبوب چیز مانگ لے تو پھر ہم اس کے سامنے انکار نہ کریں بلکہ اپنا سر اپنے رب کی رضا کے اندر جھکا دیں۔ ایک دوست نے ایک دوست کی دوستی کے مطالبے پر، اللہ کے دوست ہیں نا، ایک دوست نے ایک دوست کی دوستی کے مطالبے پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا اعلان کر دیا اور چل پڑے اللہ کے حکم کے اوپر۔ آج ایسا کتنا کوئی دوست ہوگا اللہ کا، کیسا کوئی اللہ کا دوست ہوگا آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنی زندگی، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی غلط باتیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ جو حاجی بار بار پتھر مارتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہے، جس جگہ پتھر مارا جا رہا ہے وہ شیطان نہیں رہتا وہاں۔ وہ رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ روایت ادا کی جاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جب ہم رب کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے، جب ہم اپنی محبوب چیز قربان کریں گے، جب ہم نکلیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے رب کے حکم کو بجا لانا ہے، پھر راستے میں اگر کوئی آئے گا ہم انکار کریں گے۔ اگر کوئی 7 بار بھی آ کر ہمیں کہے کہ اس کام کو مت کرو، تب بھی ہم اس کو پتھر مار کر بھگاتے ہیں کہ ہم تیری بات ماننے والے نہیں، ہم اپنے رب کی بات ماننے والوں میں سے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید جانور ذبح کرنے سے، جانور تو اس لیے ذبح کرتے ہیں کیونکہ قیمتی شے اس پہ دولت خرچ ہوتی ہے، اور ویسے اگر سرمایہ داروں کو پوچھ لو، انسانوں کو پوچھ لو، ان کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ ان کے اگر پیسے گم ہو جائیں، ان کو اگر گھاٹا پڑ جائے، ان کے اگر 5-10 لاکھ ادھر ادھر ہو جائیں، ان کے اگر کوئی پیسے مار لے، تو پتہ لگا کہ مال جو ہے جان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز مال ہے۔ ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تاکہ ہمارا دل راضی ہو جائے کہ ہاں ہم اپنے رب کے راستے میں اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، اور پھر اس مال کو بانٹتے ہیں، ان جانوروں کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ قربانی کا یہ جو فلسفہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قائم کیا، یہ نکلا کہاں سے؟ جب دوست کسی سے دوستی کرتا ہے تو ان کو محبت ہو جاتی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو قربتیں بڑھ جاتی ہیں۔ قربت مطلب بندہ قریب ہو جاتا ہے، اور جب قربت بڑھتی ہے تو قربت میں سے ہی لفظ قربانی نکلا کہ جو قربتیں ہوتی ہیں وہ قربانیاں مانگتی ہیں، وہ آرزوؤں کی قربانیاں مانگتی ہیں، وہ وقت کی قربانی مانگتی ہیں، وہ جسم کی قربانی مانگتے ہیں، وہ مال کی قربانی مانگتی ہے۔ یہ محبتوں میں سے نکلی ہے قربانی۔ بندے کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کو محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا کہ تم اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کرو۔
جو اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی اپنا مطہر مال اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ کئی نئے فلاسفر آ گئے، انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے ہر سال کروڑوں اربوں روپے کی قربانیاں کرنے کی، تو ان کو کیا ضرورت ہے بہترین کپڑے پہننے کی، ان کو کیا ضرورت ہے بہترین گاڑیوں میں ہوائی جہاز میں سفر کرنے کی۔ پتہ یہ لگا کہ اگر محبت کا رشتہ استوار کیا جائے گا تو اس کے لیے اپنی قیمتی چیزیں قربان کرنی پڑے گی، اور یہ قیمتی چیزوں کی قربانی اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب نفس کو قربان کرنے کی جب بات آئی تو کیا نفس کی قربانی میں یہ نہیں ہے کہ جب کوئی ہمیں گناہ کی دعوت دے تو ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں؟ کیا یہ نہیں ہے کوئی رشوت کا مال لے کے آئے تو ہم اس مال کو لینے سے انکار کر دیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی سے زنا کا موقع ملے تو ہم اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ ٹھگی مارنے کا آسان موقع ہو اور ہم اپنے آپ کو ٹھگی سے بچا لیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ بے ایمانی کے پیسے آسانی سے آتے ہوں اور ہم ان پیسوں کو لینے سے انکار کر دیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کے اوپر اپنے جسم پر اتنی تکلیف کو لازم بنائیں کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اپنے رب کے لیے سجدہ کرنا ہے، ہم نے صبح اٹھ کے اپنے رب کی حضور مسجد تک جانا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کے پاؤں دبانے، ہم نے کسی غریب کی تیمارداری کرنی ہے، ہم نے کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے، ہم نے ظالم کو اس کے ظلم کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ تمام باتیں ہمارے مزاج میں نہیں آتی تو پھر ہم صرف جانور قربان کر رہے ہیں۔ جانور قربان کرنے سے ہماری نیت جو ہے وہ قربان ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے نا کہ بندہ صدق دل سے، اور پھر اللہ نے دکھایا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب کہا سنو جو لوگ جا رہے ہیں منڈی میں جانور خریدنے، باپ کہتا ہے بیٹا فلاں خرید لو، کہتا نہیں ابا جی تجھے زیادہ نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ یہ قربانی کے فلسفے میں ایک بیٹے کی اطاعت ہے۔ جب والد نے کہا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ اپنے رب سے راضی ہیں، جس طرح آپ اپنے رب سے راضی ہیں میں بھی آپ کی رضامندی میں آپ کے رب کے ساتھ راضی ہوں۔ تو جانور خریدتا ہوا اپنے باپ کی رضامندی نہیں چاہتا، اپنی ماں کی رضامندی نہیں چاہتا، اور یہاں جو بیٹا خود قربان ہونے جا رہا ہے وہ اپنے والد کی رضامندی میں قربان ہونے جا رہا ہے کہ جیسے میرے ابو کہتے ہیں میں ویسے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تو بیٹے بغاوت کرتے ہیں ماں باپ سے، کہتے ہیں ہم بہترین طریقے سے الگ رہیں گے، تم اپنے گاؤں میں وقت گزار لو، چند پیسے تمہیں بھیج دیا کریں گے۔ اور یہاں باپ نے بیٹے سے کہا، اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے ہاتھ لاؤ میں ان کو باندھ دوں، پاؤں آگے کرو میں ان کو باندھ دوں، تاکہ جب میں چھری چلاؤں تم تڑپو تو یہ ہاتھ اور پاؤں بیچ میں نہ آئے۔ اسماعیل علیہ السلام خود کہتے ہیں ہاں ابو جی آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کی تکلیف سے میں ان ہاتھوں سے آپ کو روکنے لگ پڑوں گا۔ قورمے بریانیوں کے لیے عید القربان نہیں بنی، ایک باپ کی اطاعت ہے اس عید میں، ایک بیٹے کی فرما برداری ہے، ایک ماں کا قربانی کا جذبہ ہے۔ شیطان نے 12 جا کے کہا وہ تمہارا میاں جا رہا ہے تیرے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے، روک لے، بار بار شیطان کو بھگایا، فرمایا بھاگ جا، ہم تو اپنے رب کی رضا کے اندر راضی ہیں۔ آج ایسے بیٹے کہاں سے لاؤ گے جو کہتے ہیں ہم باپ کی رضامندی میں راضی ہیں؟ ایسی مائیں کہاں سے لاؤ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے قربان ہو جائیں؟ آج تو مائیں کہتی ہیں بیٹا اگر نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، سو جا آرام کر پھر کل کو پڑھ لینا۔ کس نے کہا کہ صرف گوشت کھانے کی عید ہے؟ وہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ جو میدان بدر میں مسلمان نکلے تھے
یہ جذبہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت عطا کر دیا کہ آؤ دیکھو اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں ذبح کرنے لگا ہوں، تو پتہ یہ لگا کہ سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ اپنی جان ہے، پھر کیا ہے؟ اپنا مال ہے، پھر کیا ہے؟ اپنی اولاد ہے، پھر کیا ہے؟ اپنا گھر بار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی روایت ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دکھایا میدان بدر میں اپنے صحابہ کی جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی میدان جہاد میں زخمی ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے شہادتیں دی، بچے یتیم ہو گئے، گھر اجڑ گئے، لیکن اپنے رب کو راضی کیا اور اس دین کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا۔ یہ اس قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قوم بریانی کی بات نہیں ہے مسلمانوں۔ یہ کہا کس نے کہ عید الاضحیٰ کو بقرہ عید کہہ دو؟ کس بدبخت نے یہ کہا؟ اے ابراہیم علیہ السلام جس جذبے کو لے کے نکلیں، اس جذبے کی وجہ سے یہ جب بھارت میں انگریز نے مسلط ہو گیا، جگہ جگہ انگریز نے قبضہ کر لیا، اور پھر جتنے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، پھانسی کے پھندوں کو چوما، یہ جذبہ ہمیں دیا کس نے؟ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام تھی، جس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ آؤ اب وقت آ گیا کہ تم اپنے وطن کے لیے قربانی دے دو، جاؤ ان پھانسی کے پھندوں کو چوم لو تاکہ اس ملک کو آزاد کرایا جا سکے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف عید کا دن جانور ذبح کرنے کا عید دن ہے؟ جانور تو اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ہمارے قیمتی مال میں سے وہ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر دیکھو، جب کوئی سچی نیت سے قربانی کرنے جاتا ہے تو بنتا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اپنی خالص نیت سے جب چھری پھیری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ اسماعیل کی گردن ہٹا کے علیہ السلام کی ایک دمبے کی گردن آگے پیش کر دی جائے، اور بتا دو میرے دوست کو کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اب جو لوگ قربانی قبول کروانا چاہتے ہیں ان کی نیت کیا ہے؟ پہلے نیت تو اچھی ہونی چاہیے نا جی، نیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ لاکھوں روپے کا جانور اس لیے خریدتے ہیں کہ محلے والے کہیں کہ خان صاحب نے، انصاری صاحب نے، میاں صاحب نے، ملک صاحب نے، چودھری صاحب نے تو کمال کر دیا، اتنے لاکھ کا جانور خرید کے لائے۔ بہتوں کی تو آنا پھنسی ہوئی ہے، اور یہ میں کرتا ہے نا جانور۔ عید والے دن میں ہی کی تو قربانی دی جاتی ہے، اپنی میں کی قربانی، جس کی وجہ سے بھائیوں سے سلام دعا بند ہے، اپنی انا کی قربانی جس کی وجہ سے غریب کی طرف گردن جھکا کے دیکھتے نہیں ہو، اپنے غرور کی قربانی، صرف جانور کی گردن پہ چھری نہیں پھیرنی، اپنی انا پر، اپنے تکبر پر، اپنے گھمنڈ پر، اپنی گنڈا گردی پر، اپنی بدماشی پر، اپنے حرام کاموں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی عیاشی پر، ان سب پر اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرنی ہے، تاکہ تم اپنے رب سے وعدہ کر لو کہ اے میرے رب، میں نے اپنے تمام کام جو برے تھے وہ قربان کر دیے ہیں، آج کے بعد جب جیوں گا تو آپ کے حکم کے مطابق جیوں گا، اس سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں جی سکتے